وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا۔ ناظرین، سماج کی بنیاد ہمارے والدین ہوا کرتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت کی عبادت ضروری ہے، ایسے ہی والدین کا احترام، ان کی خدمت اور ان کی رضامندی کا حصول، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جس اسلام نے یہ بتلایا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی، اسی اسلام نے یہ بھی بتلایا ہے کہ کسی بھی صورت میں والدین کی خدمت سے انحراف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارا پیدا کرنے والا ہے، لیکن دنیا میں ہمارے آنے کا باعث بظاہر ہمارے والدین ہیں۔ والدین کا ادب و احترام اسلامی تعلیمات کے اولیات میں سے ہے۔ اسلام جن تعلیمات پر اپنے سماج کو بناتا ہے، سنوارتا ہے اور اسلامی سماج کی تشکیل کرتا ہے، ان تعلیمات میں سب سے اوپر ہے والدین کا ادب و احترام، ان کا خیال۔ اور اس کا اتنا درجہ رکھا گیا ہے کہ ہم بعض نوافل و سنن ترک کر کے والدین کی خدمت کریں، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ ایک بار پھر سے، ہم سنن و نوافل، جو سنتیں پڑھتے ہیں، جو نفل پڑھتے ہیں، جو نفلی صدقات کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم یہ نہ کریں اور اپنے والدین کو دیکھیں۔ مان لیجئے بیمار ہیں، ان کی تیمارداری، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کی دلداری کرنا، ان کی ضرورتوں کو معلوم کرنا، پھر ان کو فراہم کرنا۔ سر میں اگر درد ہو رہا ہے تو سر دبانا، تیل لگانے کی ضرورت ہے تو سر میں تیل لگانا، پیر دبانے کی ضرورت ہے تو پیر دبانا، یہ سنن و نوافل سے زیادہ بڑھ کر کام ہے۔ اللہ کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں محدثین کرام پر، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہایت محنت اور کوشش کے ساتھ اللہ کے رسول کی پاکیزہ تعلیمات کو پورے طریقے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، مسلم ابن الحجاج القشیری رحمہ اللہ تعالی، ان پاکیزہ نفوس میں سے ہیں جن کو احادیث نبوی کے صحیح ترین مجموعے اور ذخیرے کو محفوظ رکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ان کی کتاب مسلم شریف علماء اسلام کے نزدیک بلا اختلاف بخاری شریف کے بعد سب سے بڑی عظیم اور صحیح ترین کتاب مانی جاتی ہے، بلکہ مغاربہ، اہل مغرب، ان حضرات کے نزدیک بعض اعتبار سے مسلم شریف کا درجہ بخاری سے بڑا ہوا ہے۔ یہی مسلم شریف حضرت امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اندر باب البر والصلہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ذکر فرماتے ہیں، نہایت نفیس، عبرتناک اور ایمان افروز حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 بچے ہیں جنہوں نے اپنے ماں کی گود میں کلام کیا ہے۔ کلام کیا ہے کا مطلب سمجھے آپ؟ کلام کیا ہے کا مطلب جیسے بڑے لوگ بولتے ہیں، عقل و شعور کی باتیں کرتے ہیں، ایسے ہی ماں کی گود میں یا شیر خوارگی کے عالم میں، ابھی چھوٹے سے بچے ماں کی گود میں رہتے ہوئے بولے ہیں۔ ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں تھے،
کچھ دنوں کے، اور یہودیوں نے چاروں طرف سے ماں کو گھیر رکھا تھا اور ان پر لعن طعن کر رہے تھے۔ ماں پریشان تھیں، ٹینشن، گھبراہٹ، بے چینی، اور ان کی باتیں دل کے پار ہوئی جا رہی تھی۔ کیا کروں؟ یہ جو سوال مجھ سے کر رہے ہیں، تیری شادی ہوئی نہیں، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی، کیا کیا تو نے، کس کے ساتھ منہ کالا کیا، تیرا باپ نہایت دیندار تھا، تیری ماں بہت پرہیزگار تھی، تیرا خاندان بہت اونچا ہے، یہ تو نے کیا کیا؟ ہائے ہائے، یہ جملے، یہ الفاظ دل کے پار جا رہے تھے۔ یہ وہ تیر تھے جو تیرے نیم کش بنے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت کا اشارہ ہوا، گھبراؤ نہیں مریم، ہم نے ایک معجزے کا، اپنی ایک قدرت کا اظہار کیا ہے، تمہیں ذریعہ بنایا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں ہم نہ رسوا کریں گے، نہ تکلیف اور پریشانی میں زندگی گزارنے پر مجبور کریں گے۔ جو سوال تم سے پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب تم نہیں، یہ بچہ دے گا۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ حضرت مریم نے ان سارے سوالوں کے جواب کے لیے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو، مجھ سے نہیں۔ میں تو تمہیں مجرم لگ رہی ہوں نا، مجھ سے مت پوچھو۔ جب میں اتنا بڑا تمہارے نزدیک جرم کر سکتی ہوں تو جھوٹ بولنا میرے لیے کیا ہے، لیکن میں نہیں، یہ بچہ جواب دے گا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ جو اعتراض کرنے والے تھے کہنے لگے، واہ، خود بولتی نہیں، بچے کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ اس سے پوچھو، وہ کیا بتائے گا، وہ تو ابھی اس عمر میں ہی نہیں ہے، اس حال میں ہی نہیں ہے کہ بول سکے، چھوٹا بچہ ہے، بچے کہیں بولتے ہیں، بے وقوف بنا رہی ہو۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اللہ اکبر۔ بچے نے بہت صاف صاف واضح الفاظ میں زور کے ساتھ وہ کلام فرمایا کہ لوگ دنگ رہ گئے۔ انی عبداللہ، تم میری ماں سے پوچھ رہے ہو میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں میں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے ایک آسمانی کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے اپنا نبی اور نمائندہ بنایا ہے۔ حضرت مریم کی گود میں لگے ہوئے حضرت عیسیٰ صاف صاف فصیح اور واضح انداز میں جب قوم سے یہ کہتے ہیں تو قوم دنگ رہ جاتی ہے، اور جو کچھ ابھی کر رہے تھے ان کی والدہ کو پریشان کرنے کے لیے تیر و نشتر کی بارش اور دل کو جلانے اور دکھ پہنچانے کے لیے جو سوالات تھے، سوالات بند ہو گئے۔ اب کسی کی جرت نہیں ہوئی کوئی کچھ پوچھے۔ ایک معجزہ تھا، ایک کرامت تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ماں کی گود میں بلوایا۔ قوم حضرت مریم کو جو شک و شبے کی نظر سے دیکھ رہی تھی شرمندہ ہوئی، بہت شرمندہ ہوئی۔ ایک پاک باز خاتون پر ہم نے اتنے بھونڈے الزامات لگائے، چلے گئے۔ ناظرین ذرا غور کریں گے آپ، اللہ رب العزت نے ایک معجزے کا ظہور فرمایا، یا یوں کہیے کہ ایک کرامت کا اظہار فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں بلوایا، لیکن کس کے حق میں؟ ماں کے حق میں۔ کس کا دامن پاک کیا؟ ماں کا۔ کس کی عفت و عصمت کے بارے میں بیان دیا؟ ماں کے۔ ماں پر ہونے والے حملوں کو روکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں۔ ایک بچہ تو یہ تھا، 3 بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں اپنی ماں کی گود میں کلام کیا ہے۔ ایک اور ایسا ہی واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جریج نام کا ایک عابد و زاہد شخص بنی اسرائیل میں تھا۔ اللہ رب العزت کی محبت میں اتنا مگن گھر چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، بستی چھوڑ دی، بستی سے باہر آ کر ایک چھوٹا سا صومعہ بنا لیا، ایک عبادت خانہ جو ہوتا ہے یہودیوں کا، اور اسی میں رہنا اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، عبادت کرنا
اور کوئی کام نہیں، نہ دنیا کی فکر، نہ مال کی طلب، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ کسی اور کی۔ ساری بستی میں جریج ایک عابد و زاہد پہنچے ہوئے ولی کے روپ میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ وہیں بستی میں ایک عورت رہتی تھی، اس زمانے میں اس سے زیادہ خوبصورت پوری بستی میں کوئی نہیں تھا۔ بڑا ناز تھا اس کو اپنے حسن پر، بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا۔ ایک دن کہنے لگی کہ انسان کیا ہے، میں تو فرشتوں کو بھی ڈگا دوں۔ لوگوں نے کہا کیا جریج کو ڈگا سکتی ہو؟ لوگوں نے یہ سوچ کر کہا کہ جریج تو ایک عابد زاہد آدمی ہیں، وہ اس کے چال میں نہیں آئیں گے، لیکن اسے گھمنڈ، عابد اور زاہد کتنے ہی صحیح میرے حسن کو دیکھ کر اپنی عبادت و زہد کی گٹھری میرے سامنے رکھ دیں گے۔ آئی حضرت جریج کو بہکانے، پھسلانے، گناہ میں مبتلا کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن حضرت جریر نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کو بڑا برا لگا، ہار گئی۔ زخمی ناگن کی طرح سے بدلہ لینے کی پلاننگ، میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی، وہ کروں گی کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ میرے حسن کی توحید، حضرت جریج کے یہاں وہ اکثر جانے کی کوشش کرتی، ان کو بہکانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ اس کے بہکائے میں نہیں آئے۔ آخر انتقام میں ایک چرواہا حضرت جریج کے صومعہ کے نیچے رہتا تھا، بکریاں چراتا تھا دن بھر، رات کو آ کر وہاں رات گزارتا تھا۔ اس عورت نے اپنے آپ کو اس چرواہے کے پاس پیش کیا اور یہاں تک کہ اس کے ساتھ برائی کی اور چلی آئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے گھر ایک بچہ ہوا۔ لوگوں نے پوچھا تیری شادی تو ہوئی نہیں، بچہ کہاں سے لے آئی، کس کا ہے یہ؟ کہا کس کا ہوتا، اپنے باپ کا ہے۔ کہا باپ کون ہے؟ کہا باپ جاننا چاہتے ہو؟ ہاں وہ جریج۔ کون جریج؟ وہی جو تمہارے نزدیک ولی بنا پھرتا ہے، وہی جریج، اسی کا بچہ ہے یہ۔ لوگوں نے یہ سنا وہ ان کی برداشت جواب دے گئی، ہنسی پھاوڑے کسی لے کر پہنچ گئے اور ان کے صومعہ کو گرانے لگے، پھاوڑوں سے کسیوں سے مار مار کے توڑنے لگے۔ وہ اوپر نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، جھانک کر دیکھا تو ایک بھیڑ جمع ہے اور گالیاں دے رہی ہے، انہیں برا بھلا کہہ رہی ہے اور ان کے صومعہ کو توڑ رہی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں ایسا کر رہے ہو، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کہا کہ اچھا بڑے بھولے بن رہے ہو، یہ بچہ کس کا ہے؟ کہا مجھے کیا معلوم کس کا ہے؟ کہا اچھا اب یہ تمہیں معلوم بھی نہیں کہ کس کا ہے، یہ عورت تو کہہ رہی ہے کہ تمہارا ہے۔ انہوں نے پوچھا، کہنے لگی ہاں پوری بے حیائی سے کہ تمہارا ہے۔ ناظرین یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ جو آزمائش حضرت جریج کو لاحق ہوئی، جانتے ہیں یہ کیوں ہوئی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ذکر کیا گیا کہ ہوا یہ کہ ایک دن ان کی والدہ ان سے ملنے کے لیے گھر سے آئیں، گاؤں سے۔ صومعہ ان کا گاؤں کے دور تھا۔ اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں کی اس وقت کی حالت بیان کرتے ہوئے کہ انہوں نے جیسے بوڑھی عورتیں عام طور پر ہاتھ رکھ کے اور اوپر دیکھ کر کسی کو آواز دیتی ہیں، رسول اکرم نے وہ کر کے بتلایا، کہا کہ ان کی والدہ آئیں اور اپنی پیشانی پر، بھویوں پر ہاتھ رکھا، نظر اوپر کی، سر اوپر اٹھایا اور آواز دی، یا جریج۔ حضرت جریج اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، کہنے لگے اللہ کیا کروں، والدہ آواز دے رہی ہیں، میں تیری نماز میں ہوں، کیا کروں، فیصلہ نہیں کر پائے۔ نماز جاری رکھی، والدہ کی پکار کا جواب نہیں دیا۔ والدہ آواز دے کر واپس چلی گئی۔ دوسرے دن پھر آئی، بچہ ہے میرا، بہت دنوں سے صورت نہیں دیکھی، ملنا چاہتی ہیں، یا کوئی ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سے آواز دی، یا جریج۔ آج بھی حضرت جریج نماز میں مشغول تھے۔ پھر کہنے لگے اللہ میری والدہ ہیں، آواز دے رہی ہیں اور میں تیری عبادت میں ہوں، کیا کروں، ان کو جواب دوں، تیری عبادت توڑ دوں؟
پھر عبادت میں مشغول رہے، جواب نہیں دیا۔ والدہ پھر آواز دے دے کر واپس چلی گئیں، تیسری بار پھر آئیں۔ اتفاق کی بات، آج بھی جب آواز دی تو حضرت جریج نماز میں تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ نماز نفلی تھی۔ آج بھی جب جواب نہیں ملا تو اس ماں کی زبان سے بد دعا نکلی۔ عرض کیا ہے اللہ، جریج میرا بیٹا ہے، میں آتی ہوں اس کو آواز دیتی ہوں، مجھے آواز نہیں دیتا، مجھ سے ملتا نہیں، اس کو اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک کہ یہ فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھے۔ اور چلی گئی۔ ماں کے دل سے نکلی ہوئی بد دعا تھی، خطا نہیں جا سکتی تھی، سیدھی عرش عظیم سے جا کے ٹکرائی اور اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا، اور اس کے نتیجے میں آج یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت جریج نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، حضرت جریج نے بدکاری نہیں کی تھی، حضرت جریج نے اس فاحشہ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن جرم ان سے یہ ہوا تھا کہ ماں کی پکار کے مقابلے میں عبادت کو زیادہ بڑا مانا تھا۔ نماز میں مشغول رہے، نماز پڑھتے رہے، حالانکہ نماز کی تو بڑی اہمیت ہے، نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن والدین کی دعا یا بد دعا اپنی جگہ ہے۔ ناظرین، یہاں اس ایپیسوڈ کو یہی ختم کرتے ہیں کہ ہمارا وقت ہو گیا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس واقعے کو دوبارہ اور اس کی تفصیلات اور اس سے اخذ کردہ عبرتیں، نصیحتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دیکھتے رہیے i+۔ پھر ملتے ہیں دوسرے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔